کہ ایران تو چاہتا ہے کہ وہ ڈیل کرے. تو اب مجھے بتائیں ڈیل کرنا ایران کی خواہش ہے یا میری خواہش ہے؟ ایران نے 1957 میں امریکہ کی مدد سے یہ سارا اٹامک کا سلسلہ شروع کیا. یہ امریکہ نے ان کو اسٹیبلش کر کے دیا تھا انرجی پرپس کے لیے، بجلی بنائیں گے اور یہ اس طریقے سے. 1968 میں ایران نے این پی ٹی کے اوپر سائن کر دیے کہ ہم یہ آگے کسی کو ٹیکنالوجی ٹرانسفر نہیں کریں گے جو امریکہ نے ہمیں دی ہے. دیکھ لیں بڑے بزرگ ہی سب کو نوازتے ہیں. امریکہ نہیں دی ہوئی ہے ان کو ٹیکنالوجی، خود نہیں ڈیولپ ہوئی ہوئی، امریکہ نے سب کچھ سٹارٹ کر کے دیا. پھر 1979 میں انقلاب آ گیا اور پھر امریکہ نے عراق کو صدام حسین کو چڑھا دیا ان کے اوپر، اور چڑھانے کے بعد اسرائیل کے ذریعے ایران کے آگے اسلحہ بیچا کہ اس اسلحے کے ذریعے آپ صدام حسین سے بچ سکتے ہیں. دیکھیں کیا گیم کرتے ہیں. یہاں بھی انڈیا پاکستان دونوں کو اسلحہ امریکہ دے رہا ہے. امریکہ کی 65% اکانومی اسلحے کے ساتھ وابستہ ہے. وہ چاہتے ہیں دنیا میں جنگیں ہوتی رہیں. صدام کو چڑھایا امریکہ نے ایران کے اوپر کہ دیکھو شیعہ انقلاب آ گیا اور تمہارے ملک میں بھی 60% شیعہ ہیں، عراق میں بھی شیعہ کی حکومت آ جائے گی، تم جنگ کرو. 8 سال وہ جنگ کرتے رہے. اور دوسری طرف اسرائیل کے ذریعے ایران کے ساتھ ایگریمنٹ کیا اور ان کو اسلحہ دیا کہ اس اسلحے کے ذریعے تم بچ سکتے ہو. ظاہر ایران نے تو اپنا دفاع کرنا تھا. اس کے بعد خمینی صاحب تو چلے گئے دنیا سے اور جانشین بنے خامنائی صاحب. پہلے پریزیڈنٹ تھے یہ، اس کے بعد سپریم لیڈر بن گئے، آج تک وہی ہیں. ان کو اندازہ ہو گیا کہ یہ ویسٹرن ورلڈ امریکہ ہمیں اس دنیا میں اس طریقے سے نہیں رہنے دے گا. تو 2003 میں انہوں نے فتویٰ دیا کہ ایٹم بم بنانا حرام ہے کیونکہ اس سے سیولین مرتے ہیں. آج بھی جو سیولین مر رہے ہیں خواہ اسرائیل میں، خواہ ایران میں، خواہ فلسطین میں، یہ ظلم کے اوپر مبنی ہے. سیولینز کو مارنا کسی صورت بھی جائز نہیں ہے. ہاسپٹلز کے اوپر حملہ کرنا کسی بھی صورت جائز نہیں ہے. تو مفتی اعظم ایران خامنائی صاحب نے 2003 میں فتویٰ دیا کہ ایٹم بم بنانا حرام ہے. اس کے بعد ایران کوشش کرنا شروع ہو گیا کہ کسی طریقے سے ہم سے سینکشنز اٹھائی جائیں. میں نے آپ کو بتایا ان کی حالت کیا ہے کہ 42,000 ایرانی ریال ہو تو $1 بنتا ہے. 42,000 42,000 ریال ایران کے $1 کے برابر ہے. ہم 283 روپے کے اوپر روتے ہیں کہ یار روپیہ اتنا گر گیا. کدھر 283 روپیز اکویلنٹ ٹو $1 اور کہاں 42,000 ایرانین ریال اکویلنٹ ٹو $1. وہ تو ان کی زمین اگاتی ہے، تیل نکلتا ہے، تو اس لیے وہ سروائیو کر رہے ہیں. لیکن کتنا عرصہ کریں گے؟ ایک نہ ایک دن تو تیل ختم ہو جانا ہے. تو انہوں نے کوشش کی کہ یار امریکہ کسی طریقے سے پابندیاں اٹھائے. کوشش ان کی کامیاب ہوئی. 2015 میں بارک اوباما نے ڈیل کر لی ایران کے ساتھ، ایران کی خواہش پہ کہ ٹھیک ہے ہم ایٹم بم نہیں بنائیں گے، ہمارے تو مفتی اعظم کا فتویٰ ہے، ہمیں انرجی پرپس کے لیے سارے کام کرنے دو اور ہم سے پابندیاں اٹھاؤ. ایران، میں بڑا خوش ہوا تھا اس وقت، میں نے ویڈیو میں بھی ویلکم کہا تھا کہ ایران اب ٹیک اپ پوزیشن پہ آ جائے گا. مجھے پتا تھا کہ ان کے پاس اتنا تیل ہے کہ اگر پابندیاں اٹھتی ہیں تو یہ ٹاپ پہ آ جائیں گے. 3 سال ابھی پورے نہیں ہوئے، ٹرمپ صاحب کی حکومت آئی. انہوں نے آتے ہی بغیر کسی وجہ کے 2018 میں وہ ڈیل توڑ دی. ایران چیختا رہا کہ بھائی کچھ ہوا ہی نہیں ہے. یورپین یونین چیختی رہی کہ ہم نے گارنٹی دی ہوئی تھی یار ہماری عزت کا خیال رکھو. یہی وجہ آج بھی یورپین یونین کے جو بڑے 3 ملک ہیں، جرمنی، فرانس اور UK، کوشش کر رہے ہیں کہ ڈیل دوبارہ سے ہو جائے. ان کا یار یہ کیا تم نے بد عہدی کر دی ہے. لیکن امریکہ وہ سے وقت ہے، اسے کون پوچھ سکتا ہے بھائی. ہاں آپ کہانیاں کراتے رہے کہ IMF قرضہ منگے دیکھ کے وہ آیا جے غوری. تو سارے بزرگ تھے سن عراق میں، سارے صوفی بابے دفن ہیں عراق میں، جس کے اوپر سے سارے یہ 200 جہاز آ کے تو ایران کو تباہ کر کے چلے گئے. کسی بابے سے نگاہ نہیں ماری گئی. اب 2018 میں جب یہ ڈیل کینسل ہوئی، پھر ایران کا گراف نیچے آنا شروع ہو گیا. پھر انہوں نے بڑی کوششیں کی کہ یار یہ کام نہ کرو، ہمارے لوگ بھوکے مر جائیں گے، ہم کیا کریں، ہمارے ساتھ ڈیل کرو ڈیل کرو ڈیل کرو. اور وہ آج کل دوبارہ سے بات چلی ہوئی تھی ڈیل کی. 5 دور ہو چکے تھے، 6واں ہونے والا تھا. اسرائیل کو یہ خطرہ لگا، این ممکن ہے کہ امریکہ بھی بیچ میں ملا ہوا ہو. اب تو لگ رہا ہے ایسے ہی. میں تو پہلے سے کہہ رہا ہوں کہ یہ دونوں ایک ہیں، ان کی مذہبی آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ایفیلیشن ہے. امریکنز جو ہیں کرسچنز ہیں، اور ان کا موقف یہ ہے کہ جب تک اسرائیل اسٹیبلش نہیں ہوگا، ان کا 3rd ٹیمپل نہیں بنے گا، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں نہیں آئیں گے. 1979 میں ایران کے اندر اسلامی انقلاب آیا، اور یہ آپ سمجھ لیں 20ویں صدی کے معجزات میں سے ایک معجزہ تھا اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس ماڈرن دور کے اندر، جبکہ ایران کے اندر بے حیائی اپنے عروج پہ تھی. 50s کی آپ ویڈیوز نکالیں، اس وقت عورتیں مردوں کو غسل دیا کرتی تھی حماموں میں ایران کے اندر. 50s کی میں بات کر رہا ہوں، یعنی دوسرا یورپ تھا، بلکہ یہ یورپ پلس تھا ایران.
کسی نے سوچا بھی نہیں تھا کہ ایک شخص کی محنت کی وجہ سے اس ماڈرن دور میں اسلامک ریولوشن آئے گی. اور وہ پرسنالٹی تھے امام روح اللہ خمینی رحمہ اللہ تعالی المتوفا 1989 عیسوی. انقلاب کے 10 سال کے بعد ان کی ڈیتھ ہوئی. پیدائش ان کی 1900 کی ہے. آلموسٹ 89 ایئرس کی ایج میں وہ فوت ہوئے. لیکن اتنی بڑی ریولوشن انسانی تاریخ کے اندر بڑے کم لوگ ہیں جن کے حصے میں آئی ہے. اور اس کے بعد سے پوری دنیا کی آنکھوں میں یہ اسلامک ریولوشن کھٹکتی تھی. سب سے پہلے تو سنیوں کو فکر پڑ گئی کہ یہ انقلاب ایکسپورٹ ہو کے ہمارے ملکوں میں نہ آ جائے. اس وجہ سے عرب ملکوں کی ٹسل ایران کے ساتھ شروع ہو گئی اور اس میں میدان جنگ پاکستان جیسے غریب ملک بنے. یہاں اس وقت جہادی تنظیمیں منظر عام پہ آئیں اور سنی شیعہ فسادات پھوٹ پڑے اور اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ کی چھتری کے نیچے یہ سب کچھ ہوا. ضیاء الحق ایک کٹر قسم کا دیوبندی تھا. نماز وہ لال مسجد میں پڑھتا تھا. اس وقت شاہ فیصل مسجد نہیں بنی ہوئی تھی تو مرکزی جامع مسجد اسلام آباد کی لال مسجد ہوتی تھی. ادھر جاتا تھا, اس کا دماغ خراب ہو گیا. اوپر سے سعودیہ نے پیسہ لگایا, مصیبت پڑ گئی پاکستان کے عوام کو. شیعہ کی مساجد کے اندر بم دھماکے شروع ہو گئے. ٹوائلٹس کے اندر شیعہ کافر کے نعرے شروع ہو گئے. سپاہ صحابہ, پھر لشکر جہنوی, یہ سارے کے سارے فسادات, ہتھوڑا گروپ, یہ سب کچھ اسی زمانے میں شروع ہوا اور شیعہ کا قتل عام ہوا ہزاروں کی تعداد کے اندر. بہرحال یہ ایک تاریخ کا تلخ پہلو ہے پاکستان کے حوالے سے. میں آج کے پاکستان کی بات نہیں کر رہا. آج تو پاکستان نے شیعہ کو گود لے لیا ہے, جس طرح کسی زمانے میں دیوبندیوں کو گود لیا تھا, پھر کچھ عرصہ کے لیے بریلویوں کو گود لیا خادم رضوی صاحب کی شکل میں, ان سے جان چھڑائی تو اب ان کو سمجھ آئی کہ سب سے پیسفل کمیونٹی جو ہے وہ اہل تشیع کی ہے. اور یہ بالکل ریالٹی ہے. جس طرح ان کی پرسیکیوشن ہوئی ہے, اگر وہ جوابی یہاں معاملات شروع کر دیتے تو ہر گلی میں درجنوں مساجد ہیں سنیوں کی, وہ کچھ بھی کر سکتے تھے. لیکن وہ پیسو ریزسٹنس میں بلیو کرتے ہیں, اس وجہ سے سنیوں کی مسجدیں کافی حد تک بچ کے رہیں. کچھ جذباتی لوگ ان میں بھی پیدا ہوئے لیکن ان کو اپنی کمیونٹی سے کوئی ایسا پذیرائی نہیں ملی. اس لیے اللہ کا شکر ہے کہ یہ فساد اپنی موت مر گیا. امام خمینی جو تھے وہ 1989 میں فوت ہوئے. اس وقت پریزیڈنٹ آف ایران تھے سید علی خامنائی صاحب, تیسرے پریزیڈنٹ تھے وہ. ان کو یونینیمسلی پوری شورا کی طرف سے نیکسٹ سپریم لیڈر چن لیا گیا 1989 میں. اس سے پہلے جب وہ پریزیڈنٹ آف ایران تھے تو پاکستان کا انہوں نے دورہ بھی کیا تھا. ضیاء الحق صاحب نے ان کو ریسیو کیا. آج کل وہ ویڈیو دوبارہ سے کسی نے اپلوڈ کر دی ہے, پی ٹی وی کا جو خبر نامہ ہے, اس میں ان کی داڑھی کالی تھی, چند ایک سفید بال تھے. اس وقت وہ پریزیڈنٹ تھے, اس وقت سپریم لیڈر نہیں بنے تھے, کیونکہ جو سپریم لیڈر بنتا ہے پھر وہ دوسرے ملکوں کا دورہ نہیں کرتا سیکیورٹی ایشوز کی وجہ سے. 1989 میں سپریم لیڈر بن گئے سید علی خامنائی رحمہ اللہ تعالی, جن کو ظلمن شہید کیا 28 فروری 2026 کو امریکہ اور اسرائیل نے مل کے 86 ایئرس کی ایج میں. اور ان کا نام ہے سید علی خامنائی. انگریزی میں لکھتے ہوئے وہ سپیلنگ آلموسٹ ملتے جلتے ہیں. ہمارے بڑے بڑے صحافی, بڑے بڑے ریسرچرز بھی ان کو خمینی بول رہے ہوتے ہیں. جو انقلاب لے کر آئے وہ سید روح اللہ خمینی تھے. روح اللہ ان کا نام تھا, سید تھے وہ, یہ بھی سید تھے. خمینی کی نسبت ان کے علاقے کی طرف تھی, ایران کے علاقے کے ساتھ. ان کا نام تھا سید علی خامنائی. خامنائی ایک قبیلہ ہے, یہ بھی سید خاندان سے تعلق رکھتے ہیں, اور نام ان کا علی تھا. اس وقت دنیا میں 2 بڑے مرجع اہل تشیع کے موجود تھے. ایک تو شہید ہو گئے, دوسرے جو عمر میں ان سے بھی بڑے ہیں وہ سید علی سیستانی ہیں عراق کے اندر. ان کی ایج 95 ایئرس ہے. یہ 2 بڑے مرجع ہیں. یہ سمجھ لیں یہ 2 امام ابو حنیفہ ہیں اہل تشیع کے ہاں. جس طرح یہاں حنفی فوت شدگان اماموں کی تقلید کرتے ہیں, حنفی, شافعی, مالکی, حنبلی, بالکل اسی پیٹرن کے اوپر اہل تشیع کے ہاں زندہ اماموں کی تقلید ہوتی ہے. یہی وجہ ہے کہ ان میں سمع و اطاعت کا جو سسٹم ہے, یونٹی بہت سٹرونگ ہے. وہاں سید علی خامنائی رحمہ اللہ کا فتویٰ یا سید علی سستانی کا فتویٰ, اس کا مطلب ہے کہ امام ابو حنیفہ, امام شافعی, امام احمد بن حنبل, امام مالک کا فتویٰ ہے. اس لیے آپ کو وہاں کوئی دوسرا مولوی نظر ہی نہیں آئے گا. تو یہ سید علی خامنائی رحمہ اللہ تعالی, ان کے بارے میں جو ان کے قریبی سٹوڈنٹس ہیں پاکستان کے ٹی وی چینلز کے اوپر آ کے انہوں نے بتایا کہ ان کو سیکیورٹی ایجنسیز نے بتا دیا تھا کہ آپ کو امریکہ اور اسرائیل نے شہید کر دینا ہے, تو آپ اور آپ کے گھر والوں کی سیفٹی کی خاطر ہم آپ کو ایک بنکر میں شفٹ کر دیتے ہیں.
تو خامنائی صاحب نے کہا کہ میں کسی بنکر میں اس وقت تک شفٹ نہیں ہوں گا جب تک کہ ایران کے 9 کروڑ عوام سب کے لیے بنکر تیار نہیں ہو جاتے. یہ ہوتا ہے لیڈر. اتنے چیپلی انہوں نے شہید نہیں ہونا تھا. یہ انہوں نے شہادت اڈاپٹ کی صرف اس وجہ سے کہ عوام الناس بموں میں شہید ہوں اور لیڈر جو ہے وہ چھپ کے بیٹھ جائے. اور جو اصل حکمت ہے جو شاید انہوں نے کسی سے ذکر نہ کی ہو وہ میں آپ کو ریویل کر دیتا ہوں. بیسیکلی انہوں نے اپنے خون کا نذرانہ دے کر ایرانی نیشن کو ایک جگہ اکٹھا کر دیا. ورنہ آپ کو پتا ہے اس سے پہلے کس طرح ایران میں فسادات پھوٹے ہوئے تھے, پولیٹیکل سٹرگل اور یہ بالکل بین ہی اسی طرح کی شہادت ہے جس طرح کہ سیدنا امام حسین ابن علی رضی اللہ عنہما وعلیہم السلام نے اپنے خون سے اختلافی نوٹ لکھا لیکن امت کو ایک بار جھنجھوڑ کے زندہ کر دیا. ورنہ اگر یہ ایکٹیویٹی پرفارم نہ ہوئی ہوتی تو تاریخ میں کسی کو یاد بھی نہ ہوتا کہ ٹوٹی کمند کہاں, کب خلافت ختم ہوئی, کب ملوکیت شروع ہوئی. یہ ملوکیت ہی اسلام کا حصہ بن جاتی. تو سید علی خامنائی رحمہ اللہ نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کر کے اپنے بیٹوں کا نذرانہ, اپنے پوتوں کا, اپنی وائف کا, دیکھیں پورا خاندان ذبح کروایا. ایٹ لیسٹ ایران کو ایک پیج پہ لا کے کھڑا کر دیا. یہ ان کی بہت بڑی عقل مندی اور قربانی کا نتیجہ ہے. اللہ تعالیٰ ان کی شہادت کو قبول کرے, انہیں نیک کاموں کا اجر دے, ان کی برائیوں سے درگزر فرمائے اور ایرانی قوم کو متحد ہو کر اپنے اس لیڈر کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. آپ ذرا ان کی آخری وصیت ہم نے اپنے چینل سے بھی شیئر کروائی تھی. ٹوٹلی گاڈ اورینٹڈ, جو ان کا تعلق اپنے رب کے ساتھ تھا, توکل کا رشتہ. پھر جس طریقے سے انہوں نے, یعنی ہم آئیڈیلائز کرتے ہیں نا کہ ایک پولیٹیکل لیڈر اس طرح کا ہونا چاہیے کہ وہ مذہبی پیشوا بھی ہو, وہ پولیٹیکل لیڈر بھی ہو, وہ صاحب کردار بھی ہو اور لوگ اس سے دل و جان سے محبت کرتے ہوں. نام نہاد پاپولیرٹی اس کو نہ ملی بھی ہو, واقعی لوگ اس کے لیے جان دینے کے لیے تیار ہوں اور کروڑوں لوگ تیار ہوں, اور اس کے باوجود اس کے اندر عاجزی موجود ہو. کس طرح وہ شہداء کے بچوں کو پیار سے ملتے ہیں, ان سے گفتگو کرتے ہیں, یہ کوئی شخص اس وقت تک نہیں کر سکتا جب تک کہ وہ خود سیرت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر عامل نہ ہو. دوسری طرف اتحاد امت کے حوالے سے جو سید علی خامنائی رحمہ اللہ تعالی کی جو خدمات ہیں بڑی ایکسٹرا آرڈنری ہے. پوری امت کو ساتھ لے کر چلے, اور ظاہر ہے کہ ان کے استاد کی تربیت تھی امام خمینی کی. انقلاب کے بعد امام خمینی ایک سنی مسجد میں چلے گئے تو امام مسجد نے مصلی ان کے لیے چھوڑ دیا. انہوں نے کہا نہیں, امامت آپ کروائیں گے, میں آپ کے پیچھے پڑھوں گا. آپ نے اگر مصلی چھوڑ دیا تو یہ شیعہ لوگ تو آپ سے مسجد بھی چھین لیں گے. اس وقت میرے بھائیوں اس ہمارے میریکل پلانٹ زمین کے اوپر ارتھ پہ 2 ملین سپیشیز دریافت ہو چکی ہیں, نباتات اور حیوانات کی, یعنی پودوں اور جانوروں کی ملا کر 20 لاکھ سپیشیز, یعنی 20 لاکھ ٹوٹل مخلوق کی تعداد نہیں ہے. ان سپیشیز میں سے صرف انسان ایک سپیشیز ہے, اور انسان ہی 7 ارب کے قریب تو ہے دنیا میں. اس طرح گننا شروع کرتے ہیں, انسان, گھوڑا, کوا, چیل, مرغی, خچر, یوں آپ گنتے چلے جائیں. انسان کے علاوہ جتنے بھی اس روئے ارض پہ آباد ہیں چیزیں, چاہے وہ جانوروں میں سے ہوں چاہے وہ نباتات پودوں میں سے ہوں, تو ان کی سپیشیز 20 لاکھ ہیں. اور یہ ابھی وہ ہیں جو دریافت ہوئی ہیں. اور سائنٹسٹ ہمیں بتاتے ہیں کہ 1 اسکوائر انچ بھی اس زمین کا ایسا نہیں جہاں پہ کوئی لیونگ تھنگ نہ ہو. 1 اسکوائر انچ یعنی انچ بائی انچ کا جو ڈبہ ہے نا, اتنی جگہ بھی ایسی نہیں ہے جو خالی ہو کسی زندہ مخلوق سے. آپ یہ کہیں گے وہاں ہمیں کچھ نہیں نظر آ رہا. جناب نہ نظر آنے والی مخلوق ہے جو خوردبین سے آپ کو نظر آ جاتی ہے. ایون خوردبین کے ذریعے اگر ہم اپنے جسم پہ دیکھیں نا تو یہ بیکٹیریاز ہی بیکٹیریاز نظر آئیں گے جو ہمارے جسم سے خوراک حاصل کر رہے ہیں, لیکن ابھی دیکھنے میں تو نہیں نظر آتے, بہت چھوٹے ہیں. 1 اسکوائر انچ بھی ایسا نہیں ہے جہاں کوئی لیونگ تھنگ نہ ہو. تو سپیشیز کی تعداد پھر ایک سپیشیز کی کس لیول تک ہوگی. صرف انسیکٹس, کیڑے مکوڑے زمین پہ اتنے ہیں کہ زمین پہ بسنے والے ہر انسان کو اگر 20 کروڑ کیڑے دے دیے جائیں, یہاں 100+ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, آپ میں سے ہر ایک کو میں کہوں کہ 20 کروڑ آپ کے 20 یعنی 200 ملین ہر بندے کو میں کیڑے الاٹ کرنا شروع کروں اور 7 ارب انسانوں کو الاٹ کر دوں
تو اس سے زیادہ انسیکٹس ہیں صرف روئے ارض کے اوپر. یہ کیلکولیٹر فیل ہو جائے گا, آپ ذرا 200 ملین کو ملٹیپلائی کریں 7 بلین کے ساتھ. 1 بلین جو ہے نا وہ اتنا بڑا فگر ہے کہ اگر کوئی شخص 24 گھنٹے گنتی گنتا رہے, 25 سے 30 سال چاہیے 1 ارب گنتی گننے کے لیے. ظاہر ہے دن رات میں 86,400 سیکنڈ ہے, ہر سیکنڈ میں بھی ایک دفعہ گنے تب بھی آپ 1 لاکھ تو پورا نہیں کریں گے, اور باقی کام بھی بیچ میں کرنے ہیں, وہ سب کچھ بھی چھوڑ دیں تب بھی آپ کو اتنا ٹائم چاہیے. روزانہ 1 لاکھ دفعہ بھی گنتی آپ گن لیں تو کئی سال چاہیے 1 ارب پورا کرنے کے لیے. تو یہ 7 ارب انسان, اور ہر انسان کو 20 کروڑ 200 ملین کیڑے, آپ ذرا یہ کیلکولیٹ کریں. اور یہ تو ان کی تعداد ہے, ابھی تو ہم یہ ڈسکس ہی نہیں کر رہے میرے بھائی کہ ایک ایک سپیشیز کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو کوالٹیز رکھی ہوئی ہیں وہ کیا ہے. میں اکثر مثال دیتا ہوں ڈریگن فلائی کی, انسان کو تو چھوڑ دیں بہت کمپلیکس ہے. یہ جو ہیلی کاپٹر ہم جسے کہتے ہیں, ایک چھوٹا سا آپ سمجھ لیں کیڑا ہے ہوا میں اڑنے والا, اس کے ایک ڈھیلے کے اندر 25,000 آنکھیں ہیں, اور آپ دیکھ لیں وہ جس انڈے سے نکلتا ہے نا وہ بال پوائنٹ کے نقطے جتنا انڈا ہے. زمین و آسمان کی مخلوقات مل کے کوئی انڈا ایسا نہیں بنا سکتی جس میں سے ڈریگن فلائی نکل آئے. مرغیاں جو انڈے دیتی ہیں, کبوتر جو انڈے دیتے ہیں, ان میں سے ان کے چوزے نکلنا وہ تو انِمیجنیبل ہے, وہ تو کوئی سوچ نہیں سکتا. زمین و آسمان کی ساری مخلوقات مل کے ایک بیج ایسا نہیں بنا سکتی جس کو زمین میں بویا جائے اور وہ 6 ارب گنا بڑا درخت بن جائے. تو جو کام کرنے سے نہیں ہو سکتا وہ خود بخود کیسے ہو سکتا ہے. اور اس کریشن کا کلائمیکس انسان ہے. انسان پہ ہی بات کی جائے نا تو 1 گھنٹہ چاہیے. انسان کو جو اللہ نے کوالٹیز دی ہیں جس کا اسے خود بھی نہیں پتا. اچھا مجھے بتائیں, جن کوالٹیز کا ہمیں خود ہی نہیں پتا کہ ہے ہمارے اندر, تو کتنا کوئی بیوقوف ہوگا کہ وہ کہے کہ یہ کوالٹیز میں نے خود اپنے اندر رکھ لی ہیں یا میرے ماں باپ نے رکھی ہیں. ہمارے تو ماں باپ کو بھی نہیں پتا ان چیزوں کا. آج جو ہمیں سائنس بتا رہی ہے, 1 لاکھ دفعہ روزانہ ہمارا دل دھڑکتا ہے, 1 لاکھ دفعہ, بغیر کسی پمپ کے, بغیر کسی ایکسٹرنل فیول کے. 1 لاکھ دفعہ, 1 لاکھ دفعہ. اچھا, اور 1 لاکھ دفعہ دھڑکنے کے بعد وہ 10,000 لیٹر خون پمپ کرتا ہے ہماری نسوں میں, ہر بندے کے. ایک انسان کے جسم میں جو نسوں کی لینتھ ہے نا, یہ آپ کی جو نروز ہیں, خون کی نالیاں, اس کی لینتھ اتنی زیادہ ہے کہ ایک بندے کی اگر صرف نسیں جوڑی جائیں تو زمین کے 2.5 چکر لگ سکتے ہیں. 40,000 کلومیٹر زمین کا سرکمفرنس ہے, 1 لاکھ کلومیٹر 2.5 چکر زمین کے لگ سکتے ہیں. ان ساری نسوں میں خون کا پہنچنا, اور وہ خون اپنے اندر آکسیجن لے کر جائے, ایک ایک خلیے تک پہنچنا, اور خلیے کی تعداد سینکڑوں میں, ہزاروں میں, لاکھوں میں, کروڑوں میں, اربوں میں نہیں ہے. 100 ٹریلین سیلز ہر انسان کے اندر موجود ہیں. 1 ٹریلین 1000 ارب کے برابر ہے, 1000 بلین کے برابر. اور 1 ارب میں نے آپ کو بتا دیا کتنا بڑا ہے. تو 100,000 ارب ہر بندے کے جسم میں خلیے ہیں. تو سائنٹسٹ کہتے ہیں یہ تو آپ صاف کر ہی نہیں سکتے, آپ کو بس مختصر بتا دیتے ہیں کہ انگلینڈ جیسے 30 ملک ہوں, اور ان 30 ملکوں میں صرف درخت ہی اگے ہوئے ہوں, اور ان درختوں کے جتنے پتے ہوں گے نا اتنے ایک جسم میں خلیے. اور خلیے یہ نہ سمجھے کہ وہ ایسی کوئی چیز ہے, ایک خلیے کے اندر اتنے سسٹم ہے کہ نیو یارک سٹی جتنی جگہ چاہیے, اگر ہم ایک خلیہ ہمیں بنانا پڑ جائے, جو کچھ اس کے اندر سسٹم موجود ہے. سوچ نہیں سکتا. بس انسان پھر یہی کہہ سکتا ہے اللہ اکبر کبیرا والحمدللہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا. ابھی اسٹرونومی کی فیلڈ میں جائیں تو بندہ پاگل ہو جاتا ہے. آج تو ہمیں ٹیلیسکوپ کے ذریعے کیا کچھ پتا چل چکا ہے. ناسا کی رپورٹس تو آئے دن ڈسپلے ہوتی رہتی ہیں, اس میں میری ویڈیوز بھی آتی رہتی ہیں. اس وقت ناسا نے جو ڈسکوری کی ہے نا, اس کے تحت 250 بلین گلیکسیز ہیں اس کائنات کے اندر, 250 ارب. اور ارب میں نے آپ کو بتا دیا کتنا بڑا فگر ہے. ایران نے پہلے سے ہی خبردار کیا تھا کہ اگر ہم پہ اٹیک ہوا تو امریکہ تک تو ہم پہنچ نہیں سکتے. امریکہ کو ایک نیچرل پروٹیکشن حاصل ہے, اتنی دور ہے وہ, تو جو امریکن اڈے ہیں ہم ان پر حملہ کریں گے.
اب یہ بدقسمتی ہے مسلمانوں کی کہ امریکن اڈے مسلمان ملکوں میں UAE کے اندر موجود ہے، قطر میں موجود ہے، سعودی عرب کے اندر موجود ہے، کویت کے اندر موجود ہے۔ ان سارے اڈوں کے اوپر ایران نے جوابی اٹیک کیا، اور حیران کن بات ہے کہ وہ ملک بجائے امریکہ کو کچھ کہنے کے الٹا ایران کے خلاف پروٹیسٹ کر رہے ہیں کہ ایران نے ہمارے ملک کی باؤنڈریز کو کراس کیا اور ہم پہ حملہ کیا۔ حالانکہ ایران نے ان پہ حملہ نہیں کیا، وہاں پر جو امریکن اڈے بنے ہوئے تھے ان کے اوپر حملہ کیا۔ ویسے تو امریکہ نے تیاری کی بھی تھی، انہوں نے پہلے ہی اپنے فوجی نکال لیے تھے، اور یہ انسانیت کے چہرے کے اوپر بہت بڑا داغ ہے، دھبا ہے کہ اس سویلائز دنیا کے اندر جنگوں کا سلسلہ اسی طریقے سے جاری ہے جو سٹون ایج میں ہوتا تھا۔ آپ کو اندازہ نہیں ہے، رشیا اور یوکرین کی جنگ کے اندر لاکھوں لوگ مر چکے ہیں اس ماڈرن دور کے اندر۔ میں جب وہ مناظر دیکھتا ہوں میں کہتا ہوں یار ورلڈ وار 2 کے بعد بھی انسانیت نے کوئی سبق نہیں سیکھا۔ اس وقت جو غوث وقت ہیں حضرت ٹرمپ، حفظہ اللہ تعالی من الجنۃ والناس، اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت کرے جنوں اور انسانوں سے، کہ جس طریقے سے وہ انسانوں میں چھپے ہوئے شیاطین کا اعلی کار بن کے مسلمانوں کے اوپر مسلط ہوئے ہیں۔ کچھ عرصہ پہلے تک تو وہ کریڈٹ لے رہے تھے کہ میں نے 10 جنگیں رکوا دی ہیں، لیکن اب انسان نما جو شیطان ہے نیتن یاہو، اس کو سپورٹ کرتے ہوئے وہ مسلمانوں کے ملک ایران کے اوپر حملہ آور ہو گئے ہیں، اور اس حملے کے بعد بورڈ آف پیس کا جو معاملہ تھا فلسطین کے پوائنٹ آف ویو سے، وہ تو اب مجھے لگتا ہے کہ کھٹائی میں پڑ جائے گا، اور یہ جنگ جو اب مسلط ہوئی ہے مسلمانوں کے اوپر، عین ممکن ہے کہ یہ 3rd ورلڈ وار کی طرف معاملہ چلا جائے، کیونکہ مجھے نہیں لگتا کہ اب اتنی آسانی سے یہ جنگ رکے گی۔ اللہ کرے کہ رک جائے، جنگیں کوئی اچھی چیز نہیں ہے۔ جون 2025 کے اندر جو ایران اور اسرائیل کی جنگ ہوئی تھی، الٹیمیٹلی وہ آلموسٹ 12 دنوں کے بعد رک گئی تھی، اور اس وقت اسرائیل اور امریکہ کے جو مقاصد تھے وہ حاصل نہیں ہو سکے، کچھ تو انہوں نے حاصل کر لیے، کچھ نہیں حاصل ہو سکے تھے۔ اسی وقت سے یہ خطرہ تھا کہ یہ دوبارہ سے اٹیک کریں گے اور بھرپور اٹیک کریں گے۔ میں نے آلموسٹ 1 مہینہ پہلے اس حوالے سے ڈسکشن کی تھی کہ مجھے نہیں لگتا کہ امریکہ اور اسرائیل ٹلیں گے جب تک کہ وہ ایران کے اوپر دوبارہ سے حملہ کر کے اپنے مقاصد کو پورا نہ کریں۔ اسی کانٹیکسٹ میں عمان کے جو وزیر خارجہ ہیں وہ مڈل مین کا کردار ادا کر رہے تھے اور مذاکرات کروا رہے تھے امریکہ اور ایران کے درمیان کہ کوئی پیس ڈیل ہو جائے ان کے نیوکلیئر پروگرام کے پوائنٹ آف ویو سے، اور اس میں وہ آلموسٹ کامیاب ہو چکے تھے۔ ایران نے ساری شرائط مان لی تھی امریکہ کی، ایون جو پہلے وہ شرائط نہیں مانتا تھا وہ بھی مان لی تھی، اور پاکستان نے بھی ان کو کہا تھا کہ بھئی اب آپ پیچھے رہ گئے، آپ کو ایٹم بم نہیں یہ بنانے دیں گے، تو بہتر یہ کہ آپ لوگ سرنڈر کریں۔ تو ایران نے یہ چیز مان لی تھی کہ ٹھیک ہے ہم صرف پیس پرپس کے لیے اپنے ان معاملات کو لے کے چلیں گے اور ایٹم بم نہیں بنائیں گے، اور ہمارے تو سپریم لیڈر نے جو اب شہید ہو چکے ہیں آیت اللہ علی خامنائی رحمہ اللہ تعالیٰ، انہوں نے تو باقاعدہ 2004 میں فتویٰ دیا تھا کہ ایٹم بم بنانا حرام ہے، تو ہم تو اسے انسانیت کے لیے ایک زہر قاتل سمجھتے ہیں، چاہے وہ کیمیکل ویپنز ہوں چاہے ایٹامک ویپن ہو۔ تو جو آپ کو خطرہ ہے کہ ہم کیپیبلٹی رکھتے ہیں اور مستقبل میں بنا سکتے ہیں، ہم اس سے بھی پیچھے ہٹتے ہیں اور آپ کی تمام شرائط مانتے ہیں۔ اس لیے آپ دیکھیں جب یہ حملہ ہوا ہے تو سب سے پہلے انہوں نے ایکس کے اوپر اپنا پیغام دیا ہے، عمان کے جو وزیر خارجہ تھے، کہ یہ امریکہ نے ایک ناجائز جنگ جو ہے وہ چھیڑ لی ہے جس کا کوئی تک نہیں بنتا تھا، جبکہ ایران ساری شرائط مان چکا تھا۔ بیسیکلی ایران کو انہوں نے ختم کرنا ہے، اور اس کے لیے بہانہ کوئی بھی رکھے، حقیقت یہی ہے کہ وہ ایران کے ساتھ یہ معاملہ کرنا چاہتے تھے۔ ایٹ لیسٹ اب تو یہ معاملہ کھل گیا۔ پہلے میں بھی یہ سمجھتا تھا کہ شاید ایران اگر اپنے اس پروگرام کے پوائنٹ آف ویو سے امریکہ کی شرائط مان لے تو امریکہ پیچھے ہٹ جائے گا، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ امریکہ جو سامنے اپنا ایک چہرہ رکھتا تھا وہ اپنے اس دعوے کے اندر پورا نہیں اترا، اور مسلمانوں کے اوپر یہ ایک اور جنگ مسلط کر دی ہے۔ میرے منہ میں خاک، مجھے لگتا ہے کہ جس طرح امریکہ نے پہلے ہمارے کئی ملک ہڑپ کر لیے، لیبیا ہو، شام ہو، عراق ہو، افغانستان کا بیڑا غرق کر دیا، اب شاید ایران کے ساتھ بھی وہی کچھ کرنے جا رہے ہیں۔ بولے اعوذ باللہ تعالی۔ اللہ تعالیٰ ایران کے رہنے والے لوگوں کی حفاظت فرمائے، اور یہ جو شیاطین اس وقت انسانیت کے اوپر مسلط ہیں، جو انسانیت کا قتل کرنے میں ایک لمحے کا بھی توقف نہیں کرتے اور امید رکھتے ہیں کہ انہیں امن کا نوبیل پرائز ملے، نہ ملے تو وہ خرید لیتے ہیں، اس طرح کی جنگوں کے بعد تو ایسا شخص کسی صورت بھی حقدار نہیں ہو سکتا کہ وہ امن کے نوبیل پرائز کے لیے چیخو پکار کرے۔ علمی پوائنٹ نمبر 2،
26 फरवरी 2026 को जब अफगानिस्तान ने पाकिस्तान पे हमला किया और उसके जवाब में पाकिस्तान ने उन पे हमला किया, और 2 दिन के बाद 28 फरवरी को अमेरिका ने इसराइल के साथ मिलकर ईरान के ऊपर हमला कर दिया, तो मेरा ख्याल है अब हम इस चीज़ को समझ सकते हैं कि ये सब कुछ प्री प्लान हुआ। क्योंकि इस वक्त प्रैक्टिकली अफगानिस्तान इंडिया की गोद में बैठा हुआ है, इंडिया इसराइल की गोद में बैठा हुआ है, और इसराइल तो हमेशा से अमेरिका की गोद में बैठा हुआ है। अफगानिस्तान के ज़रिए इन्होंने पाकिस्तान के ऊपर जंग इसीलिए मुसल्लत की ताकि हम ईरान के ऊपर जब हमला करें तो पाकिस्तान को अपनी फ़िक्र पड़ी हो, बजाय इसके कि वो ईरान को किसी तरीके से मॉरल सपोर्ट दे सके या इससे बढ़कर कोई सपोर्ट कर सके। उनके पास एक बहाना मौजूद हो कि हम तो अपनी जंग के अंदर फंसे हुए हैं। मुझे तो यही लग रहा है, वरना इतना बड़ा हुस्न इत्तेफाक नहीं हो सकता कि 2 दिनों के अंदर 2 इतनी बड़ी जंगें शुरू हो चुकी हैं। इसमें सैकड़ों लोग शहीद हो चुके हैं। ईरान के अंदर आपने देखा जो अटैक हुआ एक स्कूल के ऊपर, उसमें ऑलमोस्ट कोई 80 के करीब बच्चियां शहीद हुई। और सबसे बढ़कर मैं समझता हूँ जो आज सुबह खबर मिली, आयतुल्लाह जो उनके सुप्रीम लीडर हैं अली खामनाई साहब रहिमहुल्लाह ताला, उनकी शहादत हुई है। वो तो अपनी लाइफ कंक्लूड कर बैठे थे, ज़ाहिर है 85 प्लस थे वो, लेकिन ज़ाहिर है मुसलमानों के लिए एक सिंबॉलिकली अगर देखा जाए तो बहुत बड़ी तकलीफ की खबर है ये। आज सुबह के वक्त पता चला कि जो वाइस प्रेसिडेंट हैं अमेरिका के जेडी वेंस, उन्होंने अपना मौक़िफ़ रखने के बाद अपनी टीम को लेकर वापस चले गए हैं। अब ईरान ने आगे डिसाइड करना है। हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि मामलात बेहतरी की तरफ जाएं और पूरी इंसानियत इस तकलीफ से बिलउमूम और मुसलमान बिलखुसूस निजात पाएं, आमीन। इस पूरे मामले में जो असल रुकावट है वो है इसराइल, जो वर्ल्ड वार 2 के बाद यूरोप के लोगों ने एक यूरोपियन बदमाश हिटलर के गुनाहों का कफारा इस एतबार से अदा किया कि उन्हें लाकर फिलिस्तीन में आबाद कर दिया, बजाय इसके कि अपने मुल्कों में कोई जगह देते, पूरी दुनिया से यहूदियों को बुला के इसराइल में आबाद किया। और जाहिर है कि इसका आगाज वर्ल्ड वार 1 के बाद हुआ, जब 1918 में बाल्फोर डिक्लेरेशन हुई। रॉस चाइल्ड जो फैमिली थी जो ज़ायनिस्ट मूवमेंट को सपोर्ट कर रही थी, उनके साथ ज़ाहिर है ग्रेट ब्रिटेन ने एक एग्रीमेंट किया कि आपको एक रियासत बना के देंगे। 1948 में वो रियासत बन गई, और उस वक्त मुसलमानों ने कोशिश तो की लेकिन कामयाब नहीं हुए। फिर 67 में दोबारा कोशिश की, इसराइल अकेला सारे अरब मुल्कों पे भारी पड़ा। ये मैंने हिस्ट्री कई दफ़ा बयान की है। बहरहाल इस वक्त तो अमेरिका उसकी पुश्त पे है, और हालात जंग के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ज़ाहिर है वो एक ताकत हासिल कर चुका है। इसी वजह से मुसलमान मुल्कों में ये जुर्रत नहीं है कि वो उसका मुकाबला करें। ज़ाहिर है उसके पीछे अमेरिका खड़ा हुआ है, और सिर्फ जुबानी कलामी बातें करने से तो मामलात हल नहीं होते। आप बैटल ऑफ पिरामिड्स लिखें जाके गूगल पे, तो आज से ऑलमोस्ट कोई 225 साल पहले एक जंग हुई थी जिसमें नेपोलियन ने मिस्र की ममलूक एम्पायर को खत्म कर दिया, सिर्फ 40 मिनट की जंग में। वो बेचारे पुरानी जंगें लड़ रहे थे कि इधर से सपा सलार जो है वो तलवार लेकर आया और वो ललकार रहा है मुखालिफ सपा सलार को। और भाई ये हजरत खालिद इब्न वलीद के जमाने में तो दुरुस्त था, सामने से रोमन जनरल ने भी तलवार लेकर ही आना था, लेकिन यहां ये हुआ कि सामने से तलवार नहीं निकली। नेपोलियन ने ऑर्डर किया, उन्होंने फायर खोल दिया, वो बड़ी कने लेके आए हुए थे। 40 मिनट के अंदर हजारों मुसलमानों के फौजी शहीद कर दिए और जंग जीत ली 40 मिनट के अंदर। बैटल ऑफ पिरामिड्स आप लिखे, ये वही अयूबी डायनेस्टी में से चल रही थी ममलूक एम्पायर जो खत्म कर दी। तो जाहिर है असले के बगैर ये मुमकिन नहीं है। मैं बारहा इसको टॉपिक बनाता रहता हूँ, कुरान पाक की वो आयत कोट करता रहता हूँ, वअइद्दू लहुम मस्ततअतुम मिन कुव्वा व मिन रिबातिल खैल। खूब तैयारी करके रखो आलात जंग के जरिए और पले हुए घोड़ों के जरिए अपने मुखालफीन के खिलाफ। उस जमाने में पले हुए घोड़े थे क्योंकि ऊंट के मुकाबले पे वो तेजी से हमला करके वापस आ सकते थे। इस जमाने में जाहिर है लेटेस्ट जो असला है, एयरफोर्स तो इतनी डोमिनेंट है, मिसाइल टेक्नोलॉजी, सही मुस्लिम में हदीस है, आगाह हो जाओ ताकत फेंके हुए हथियारों में है, ताकत फेंके हुए हथियारों में है। ये कैंट एरिया में आपको आर्टलरी जहां पे होगी ना, वहां पे आपको ये हदीस लिखी हुई नजर आएगी। आज भी वैलिड है। उस जमाने में तीर थे, आज के जमाने में मिसाइल है, एयरफोर्स है, ताकत फेंके हुए हथियारों में। तो ये तो आपने तैयारी करके रखनी है, इसके बगैर आप जंगों को नहीं जीत सकते। फजाए बदर पैदा कर, फिर वो शेर सुनाना शुरू कर देते हैं, अल्लाह के बंदो फजाए बदर क़यामत तक दोबारा पैदा नहीं हो सकती, क्योंकि फजाए बदर के पैदा होने के लिए मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दुनिया में मैदान जंग में मौजूद होना जरूरी है। अगर ये पैदा होनी होती तो जंग यरमूक में पैदा हो जाती। रोमन एम्पायर के खिलाफ हजारों मुसलमान शहीद हुए,
پھر جا کے جنگ جیتی، اور اس کے بعد جو قادسیہ ہوئی ہے 8,500 مسلمان شہید ہوئے ہیں، کئی ہاتھیوں کے نیچے آ کے شہید ہوئے ہیں، کوئی فضائے بدر نہیں پیدا ہوئی، یہ خوابوں کی دنیا سے باہر نکلے. وہ نبی الاسلام کا پروٹوکول تھا، معجزات تھے. اس کے بعد آپ نے ایفرٹ پٹ کرنی ہے، لیکن یہ بات درست ہے کہ اللہ تعالیٰ کی غیبی مدد اس حوالے سے آئے گی جب آپ اپنی ایفرٹ پٹ کریں گے. صلاح الدین ایوبی کے اوپر جو فلم بنی ہے اس کا ایک کلپ کتنا وائرل ہے، ملینز آف پیپل نے وہ کلپ دیکھا ہے، جس میں اس وقت کا ایک کوئی جذباتی مسلمان آ کے ان کو کہہ رہا ہے کہ جی آپ جو ہے وہ بزدلی دکھا رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے. اس نے کہا جی اللہ ہمارے ساتھ ہے، آپ بزدلی دکھا رہے ہیں. تو صلاح الدین ایوبی نے کہا کہ اللہ پہلے بھی ہمارے ساتھ تھا، ہر دفعہ ہمیں شکست ہوئی ہے. اگر میں اپنے فوجیوں کے لیے ریسورسز مینج نہیں کروں گا تو میں یہ جنگ نہیں لڑ سکتا. اور پھر اس نے جنگ لڑ کے اور بیت المقدس واپس لے کر بتایا ہے. ٹھیک ہے، تو جذبات کی دنیا سے باہر نکلیں، عقل جو ہے اس کو استعمال کریں اور جذبات سے مدد لیں. آپ جذبات کے گھوڑے کے اوپر عقل کی سواری کروائیں اور باغیں جو ہیں وہ عقل کے ہاتھ میں ہوں، پھر آپ انشاءاللہ کامیاب ہوں گے. بہرحال مسلمان ملکوں میں سے صرف ایک ملک ہے جو بیچارہ تھیندے تھیندے تھیں گیا، وہ ہے UAE. وہ پریکٹیکلی اس وقت بقول ہمارے بھائی فیصل وڑائے صاحب کے کہ بیبی کا بیبی بن چکا ہے. اسرائیل بیبی ہے امریکہ کا اور UAE بیبی ہے اسرائیل کا. چاہتے نہ چاہتے ہوئے، بدنیتی نہیں ہے، بس تھیندے تھیندے ٹھیک ہے. ہم بڑے امپریس تھے ان لوگوں کی ترقی سے، آج وہ ترقی کہاں پڑی ہوئی ہے. اور مجھے دکھ ہے، ذہن میں رکھیے گا، آج بھی آلموسٹ 19 لاکھ پاکستانی UAE میں جاب کر رہے ہیں. ہم نہیں چاہتے ان کی جابز ختم ہو. UAE پھلے پھولے ترقی کرے لیکن ہوش کے ناخن بھی لے. امریکہ کے اوپر اپنا دفاع نہ چھوڑ دے، خود بھی کچھ کرے. ٹھیک ہے، اسرائیل کو انہوں نے تسلیم کیا، ان کا رائٹ تھا. اس کے بعد جو کچھ بھگت رہے ہیں وہ خود بھگتیں گے. ہمارا موقف تو یہ ہے کہ جب تک اسرائیل الگ سے فلسطین کی ریاست کو تسلیم نہیں کرتا، 2 اسٹیٹ سولوشن جو UNO سے اپروو ہے، اس وقت تک اسرائیل کو ریاست کے طور پر تسلیم کرنا مسلمانوں کے ساتھ نہیں، انسانیت کے ساتھ غداری ہے. اور میں سلوٹ کروں گا محمد بن سلیمان کو اس پورے سینیریو میں، باوجود اس کے کہ کافی گالیاں کھانی پڑی سعودی عرب کو، اپنے عوام سے بھی، مخالفین سے بھی. 1000 سے زیادہ حملے کیے ایران نے، پاکستان کے کہنے پہ انہوں نے صبر دکھایا. ویسے کل پاکستان کی ایئر فورس کے طیارے وہاں پہنچ چکے ہیں، ان کے وزیر دفاع نے باقاعدہ پوسٹ لگائی ہوئی ہے. اللہ خیر کرے کہیں معاملات اور طرف نہ چل پڑے. بہرحال اسرائیل کا شکریہ کہ آپ تک پہنچنے کے لیے اتنا لمبا راستہ آپ نے طے کروا دیا کہ اللہ تعالیٰ نے اب ہمیں سعودی عرب میں اڈے دے دیے ہیں تاکہ پاکستانی ایئر فورس کو کبھی اسرائیل جانا پڑے تو زیادہ محنت نہ کرنی پڑے. لو سامو، میں تو اس کو بھی پازیٹیو دیکھ رہا ہوں. یہ بھی واللہ خیر الماکرین، اللہ کی خفیہ تدبیر ہے. یہاں سے پاکستان کا جانا بڑا مشکل تھا، سعودیہ سے جانا تو کوئی مشکل نہیں ہے. ریفیولنگ کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی اور نہ ہمیں کوئی بحری بیڑے کی ضرورت پڑے گی کہ وہاں سے ہمارے جہاز اڑیں. سعودی عرب میں ہمارے پاس الحمدللہ ایئر بیسز موجود ہوں گی. تو محمد بن سلمان کو سلوٹ ہے جی، جس طریقے سے انہوں نے صبر کا مظاہرہ کیا. اور آپ دیکھیں یہ پیس ٹریٹی کی طرف جب بات جانا شروع ہوئی ہے تو سب سے پہلے محمد بن سلمان کے کہنے پر سعودی عرب کے وزیر خارجہ نے خود فون کیا ہے ایران کے وزیر خارجہ کو، عباس اراکچی صاحب کو. تو پازیٹیو سائن ہے. سعودی عرب نے جو اڈے بنائے ہوئے تھے وہ اسرائیل کے خلاف نہیں تھے، بیسیکلی ایران سے بچنے کے لیے تھے. تو اب ایران اور سعودی عرب ایک دوسرے کے قریب آ گئے. اس کے پیچھے ریزن یہ ہے کہ سعودی عرب اسرائیل کے معاملے میں وہی موقف رکھتا ہے جو اس وقت باقی سارے مسلمانوں کا ہے کہ ہم نے ان کو تسلیم نہیں کرنا 2 اسٹیٹ سولوشن کے بغیر. اور محمد بن سلمان نے، آپ کو پتہ ہے، حضرت ٹرمپ کے سامنے بیٹھ کے بھی 2 اسٹیٹ سولوشن کی بات کی تھی. اور یہ ایک سمجھ لیں ماں بہن کی گالی ہے امریکہ اور اسرائیل کو. اسی وجہ سے پھر حضرت ٹرمپ نے پچھلے دنوں بدلہ لیا ہے جو محمد بن سلمان کے بارے میں بلو دی بیلٹ کامنٹس پاس کیے ہیں. خود ہی ذلیل ہوا ہے. محمد بن سلمان کا تو کچھ نہیں کیا اور اس نے بھی جواب کوئی نہیں دیا. جواب دینا بھی نہیں چاہیے. گالیوں کا جواب دینے کی کیا ضرورت ہے؟ پوری دنیا لان تان اسی کے اوپر کر رہی ہے کہ ایک ملک کے سربراہ کو جو سپر پاور ہے وہ ایک دوسرے سربراہ کے بارے میں اس طرح کی سٹیٹمنٹ دے رہے ہیں. اور میں نے پہلے بھی عرض کیا ہے کہ دنیا میں 2 ہی بندے ہیں جو حضرت ٹرمپ کی زبان سے بچے ہوئے ہیں، ایک ہمارے پرائم منسٹر صاحب اور دوسرے ہمارے فیلڈ مارشل صاحب. باقی کوئی دنیا کا بندہ نہیں انہیں چھڑیا. چاہے فرانس دا پریزیڈنٹ ہوئے وہ بارے تو انہیں او کیا ہے کہ اللہ معافی دے. ہاں، اور اسی طریقے سے اسپین کے ہیڈ کے بارے میں، جرمنی کے ہیڈ کے بارے میں، پوری دنیا کو اس نے اپنی زبان کے نیزے کی نوک پہ لیا ہوا ہے. اور خام خواہ، چلو کوئی لاجیکل بات بھی ہو، خام خواہ بلو دی بیلٹ گفتگو. بہرحال سعودی عرب کو سلوٹ ہے جی. اس پورے سینیریو میں سعودی عرب نے اچھا کردار ادا کیا ہے. UAE کا رائٹ ہے، وہ اسرائیل کو تسلیم کرنا چاہتا ہے کرے، لیکن اس بنیاد کے اوپر ہم UAE کے احسانات کو بھلا دیں، یہ بھی زیادتی والی بات ہے. اگرچہ میری یہ بات اسٹیبلشمنٹ کو بری لگے، شاید پرائم منسٹر صاحب کو بھی بری لگے، لیکن یہ حقیقت ہے کہ اگر انہوں نے آپ سے
3.5 ارب ڈالر مانگ ہی لیے ہیں تو اس میں ناراض ہونے والی کون سی بات ہے؟ اگرچہ ہماری فارن منسٹری نے شکریہ کا کاغذ نکال دیا ہے، لیکن اوورال آپ کو پتہ ہے یہاں پہ UAE کو گالیاں پڑ رہی ہیں. یہ زیادتی والی بات ہے. 1996 کا آپ نے قرضہ لیا ہوا ہے، 30 سال بعد بھی واپس نہ منگن یار، اللہ دے بندے ہو. 30 سال بعد وہ 30 سال کا احسان آپ نے 0 سے ملٹیپلائی کر دیا. آپ سے مراد ہے ہمارے جذباتی عوام نے. حکومتی لیول پہ تو پھر بھی تھوڑی عقل مندی کا مظاہرہ کیا گیا، لیکن اندروں بڑا وٹ ہے. پرائم منسٹر نو بھی، فیلڈ مارشل نو بھی اندروں بہت وٹ ہے، اور وہ اس کا اظہار طریقے سے کرتے رہتے ہیں. میرا خیال ہے یہ غلط اپروچ ہے. 19 لاکھ پاکستانی وہاں پہ جاب کر رہے ہیں. عرب ملکوں میں UAE کو ملا کے آلموسٹ 60 سے 70 لاکھ پاکستانی جاب کرتے ہیں. اگر یہاں پہ کوئی تباہی ہوتی ہے تو یہ سارے کے سارے لوگ یہاں واپس آئیں گے، اور یہاں حضرت داتا صاحب، حضرت سلطان باؤ، حضرت معین الدین چشتی نے ان کے گھر کا خرچہ نہیں چلانا. اور اس سے بڑی بات جو پاکستان کے اوپر افتاد ٹوٹے گی، آلموسٹ 38 ارب ڈالر ریمیٹنس یہ عرب ملکوں سے پاکستان کو آتا ہے. آپ تو 1 ارب ڈالر کے پیچھے IMF کے پیچھے پھرتے ہیں، پھر 38 ارب ڈالر آپ کو کون سا IMF دے گا؟ تو اس لیے ہوش کے ناخن لیں. اور دوسری طرف میں انڈیا سے بھی کہوں گا کہ آپ لوگوں کو بھی عقل کے ناخن لینے چاہیے. 1 کروڑ سے زیادہ انڈین گلف کنٹریز کے اندر جابز کر رہے ہیں. اگر وہاں پہ کوئی اس طرح کی صورتحال بنتی ہے تو صرف پاکستان نہیں بڑھے گا، انڈیا بھی بڑھ جائے گا. اب یہ آفیشیل ورڈ ہو گیا، کل تو ہمارے مفتی صاحب نے بھی استعمال کیا ہے، طارق مسعود صاحب نے. تو اللہ کا شکر ہے یہ محاورے جو شروع ہوئے تھے وہ آہستہ آہستہ جو ہے وہ استعمال ہونا شروع ہو گئے. 40 دن کے بعد اسرائیل نے بھی مسجد اقصی کھول دی، مسلمانوں نے نماز ادا کی. خوشائند بات ہے، اللہ کرے معاملات بہتری کی طرف جائیں. ہم تو مسلسل قنوت نازلہ پڑھ رہے ہیں مسلمانوں کے دشمنوں پہ اور مسلمانوں کے حق میں، الحمدللہ. میں باقی مسلمانوں کو بھی اپنے پلیٹ فارم سے ریکویسٹ کروں گا کہ وہ ملک جو مسلمانوں کو ہڑپ کرنے کے درپے ہیں ان کے خلاف قنوت نازلہ پڑھیں، اور مسلمانوں کے حق میں دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو اس تکلیف سے بالخصوص اور پوری انسانیت کو بالعموم نجات دے، آمین. اگرچہ JD وینس واپس چلے گئے ہیں لیکن امید کی کرن باقی ہے. ظاہر ہے انہوں نے اپنا مقدمہ رکھا ہے، ابھی کوئی طلاق والا معاملہ نہیں ہوا، ابھی یہ معاملات چلیں گے انشاءاللہ بہتری کی طرف چلے جائیں گے. اور اگر نہ گئے تو ظاہر ہے پوری دنیا نے نقصان اٹھانا ہے. آپ نے دیکھ لیا کہ ابنائے ہرمز بند ہونے سے پوری دنیا کے اندر بھونچال آ گئی. ظاہر ہے دنیا کا 20% تیل وہاں سے آ رہا ہے، 30% جو آپ کی کھاد ہے اس کے لیے مٹیریل جو ریکوائرڈ ہے وہ وہاں سے آتا ہے. اور ابھی تو حوثی جو ہیں انہوں نے کہا کہ ہم وہ ریڈ سی والا راستہ بھی بند کر دیں گے، پھر تو دنیا کی سمجھ لیں 50 سے 60% تجارت رک جائے گی اور کچھ نہیں بچنا، نہ امریکہ کا کچھ بچنا ہے، نہ چائنا کا، نہ انڈیا کا. انڈیا میں تو آپ نے دیکھ لیا جو صورتحال بنی ہوئی ہے. پاکستان میں تو چلے پھر بھی مہنگے داموں مل تو رہی تھی چیز، بہت حالات خراب ہو جائیں گے. تو پریکٹیکلی اگرچہ ایران کے پاس ایٹم بم نہیں ہے لیکن ابنائے ہرمز ایٹم بم کے برابر ہی ہے ان کے پاس. ایٹم بم میں تو آپ کسی ایک جگہ کے اوپر کوئی تباہی لے کے آتے ہیں نا، ابنائے ہرمز وہ ایٹم بم ہے جو پوری دنیا میں تباہی لے آیا ہے. پریکٹیکلی تو یہ ثابت ہو گیا. ایران کے اوپر 40 سال سے پابندیاں ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو تیل کی شکل میں ایک نعمت دی ہے جس کی وجہ سے وہ سروائیو کر رہے ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ امید ہے کہ یہ پابندیاں بھی مستقبل میں ختم ہوں گی. اس وقت 2 ایشوز ہیں جو بون آف کنٹینشن بنے ہوئے ہیں اسلام آباد ٹاکس کے حوالے سے، اسی لیے JD وینس اپنا موقف بیان کر کے واپس چلے گئے.